یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اہل کہف سو رہے تھے اور ان کا جو کتا تھا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اہل کہف کا جو کتا تھا وہ یہاں پہ بیٹھا تھا اس طرف ایسے منہ کر کے۔ اس ایک قبر میں جو ہے اہل کہف کی ساری ہڈیاں جو ہیں جمع کر کے اس قبر کے اندر بند کر کے یہاں پہ ڈالی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے روشنی نیچے داخل ہو رہی ہے، زوال تک جو ہے روشنی یہاں سے داخل ہوتی تھی اور زوال کے بعد جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی جہاں سے آپ غار کا دروازہ دیکھ رہے ہیں اس طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، موجود ہوں جارڈن میں اور اہل کہف کے مقام پر۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جس مقام پہ جو ہے میں بیٹھا ہوں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اہل کہف سو رہے تھے اور ان کا جو کتا تھا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اہل کہف کا جو کتا تھا وہ یہاں پہ بیٹھا تھا اس طرف ایسے منہ کر کے، اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، مطلب جو غروب کی طرف سورج جاتا تھا شمال کی طرف، یہ شمال ہے۔ ابھی آپ دیکھیں زوال جو ہے تقریباً ہونے والا ہے تو سورج بالکل ہمارے اوپر ہے اور وہاں سے جو ہے روشنی اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آئیے، یہاں سے جو ہے اوپر بالعرض، جی یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے روشنی نیچے داخل ہو رہی ہے، زوال تک جو ہے روشنی یہاں سے داخل ہوتی تھی اور زوال کے بعد جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی جہاں سے آپ غار کا دروازہ دیکھ رہے ہیں اس طرف۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور فجوہ جو ہے، فجوہ مطلب جو غار کے اندر کا حصہ ہے وہ آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اہل کہف سو رہے تھے۔ لیکن آگے میں باہر جا کر قصہ جو ہے سارا بتاؤں گا۔ ان کی جو قبریں ہیں اہل کہف کی، یہ آپ قبور دیکھ رہے ہیں، ان کی 3 قبور جو ہیں وہ اس طرف ہیں، ایک یہ رہی، ایک یہ اور ایک وہ۔ آئیے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں یہ قبر۔ یہ دیکھیں اہل کہف کی قبر، سبحان اللہ۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں قبر فارغ ہے کیونکہ ان کی جو ہڈیاں ہیں ساری یہاں پہ لائی گئی ہیں۔ اس ایک قبر میں جو ہے اہل کہف کی ساری ہڈیاں جو ہیں جمع کر کے اس قبر کے اندر بند کر کے یہاں پہ ڈالی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے اہل کہف کی ہڈیاں ہیں، اور ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ تقریباً 2000 سال سے زیادہ جو ہے ان کو ہو چکا ہے، اور 4 قبریں جو ہیں یہاں پہ تھی، ایک اور ایک ادھر تھی اور ایک وہ اور یہ ایک، یہ 4 قبریں۔ تو آئیے باہر جو ہے ہم آپ سب کے ساتھ یہ قصہ جو ہے پورا شیئر کرتے ہیں۔ جی، اصحاب کہف کے واقعے کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ 2 وضاحتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیچھے جو آپ نے منظر دیکھا تھا اصحاب کہف کی ہڈیاں جس کو کہا جا رہا ہے، تو آپ ایک چیز جو ہے ذہن نشین کر لیں کہ میں آپ لوگوں کو وہ چیز دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں جہاں پہ جو چیز جب آپ خود یہاں پہ آئیں گے آپ کو دکھائی جائے گی اور بتائی جائے گی۔ تو یہ زبیر ریاض کا جو ہے پرسنل دعویٰ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ان صالحین کی ہڈیاں ہیں، بلکہ یہ یہاں پہ جو حکومت کی طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں، اردن کی حکومت کی طرف سے، وہی چیز جو ہے آپ سب کو دکھائی جا رہی ہے۔ نمبر 1 تو میرا جو کام ہے وہ ہے نقل کا، نہ کہ مؤرخ کا۔ میں نہ مؤرخ ہوں اور نہ ہی میں اس چیز کا داعی ہوں، بلکہ میں آپ سب کو گھر بیٹھے وہی چیز نقل کر رہا ہوں جو میں مطلب اتنا سفر کر کے یہاں پہ آ کے دیکھ رہا ہوں۔ جی، تو آئیے سب سے پہلے جو ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورۃ الکہف جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں ہر جمعے کے دن، اس کا سبب نزول جو ہے کیا تھا، اور یہ واقعات جو ہے قرآن شریف میں کیوں ذکر ہوئے اور اس کے پیچھے جو ہے پس منظر کیا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سکپ کرنا چاہتے ہیں اور صرف اصحاب کہف کا واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو 3-5 منٹ جو ہے آگے کر کے وہ واقعہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پس منظر جو ہے اگر آپ یہ سن لیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے سمجھ بھی آئے گی اور مزہ بھی آئے گا قرآن شریف پڑھنے کا بعد میں سورۃ الکہف کا۔ تو سبب نزول یہ تھا کہ کفار مکہ جمع ہو کے آئے تھے یہود مدینہ کے پاس کہ آپ لوگوں کو جو ہے انبیاء کی اخبار ہیں، مطلب یہود کی کتب میں، اور یہود کے پاس زیادہ تر انبیاء بھی یہود میں آئے تھے، تو آپ جو ہے ہمیں انبیاء علیہ السلام کی نشانی بتائیں۔ تو یہود نے کہا کہ آپ جو ہے یہ جو شخص ہے آپ میں سے ظاہر ہوا ہے، اس سے 3 سوال کریں، اگر وہ اس کے جواب دے دے تو پھر جو ہے آپ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ جو ہے واقعی نبی ہیں۔ تو انہوں نے 3 سوال کیے تھے، اور عقبہ بن ابو معیط جو ہے
ان کی زبانی اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کیے تھے۔ 3 سوالوں سے پہلے عقبہ بن ابی معیط وہ شخص ہے جس کے بارے میں یہ پہلے ایمان لے کے آیا تھا، بعد میں کافر ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، اور غزوہ بدر میں جو ہے قیدی بنا کے لایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا کہ اس کا سر جو ہے قلم کر دیا جائے۔ وہ واقعہ تفصیلی طور پر میں نے وہاں پہ جا کے جو ہے ویڈیو بنائی ہے، اس کی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں، وہاں پہ کچھ آیات بھی نازل ہوئی تھی عقبہ بن ابی معیط کے خلاف۔ جی، تو عقبہ بن ابی معیط نے 3 سوال کیے کہ روح جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور دوسرا مجھے وہ شخص بتاؤ جس شخص نے پوری دنیا کا سفر کیا ہو، شمال سے جنوب اور مطلب مشرق اور مغرب چاروں کونے جو ہے دنیا کے دیکھے ہوں، اور اس نے دنیا پر حکومت کی ہو، اور اس کا واقعہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ غار میں جو ہے اصحاب الکہف جو ہیں وہ کون ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہے، اور وہ جو ہے کتنے 100 سال یا کتنے سال جو ہے غار میں رہے ہیں۔ یہ 3 سوال تھے یہود نے دیے تھے عقبہ بن ابی معیط کو، اور عقبہ بن ابی معیط نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ میں جو ہے تمہیں کل جواب دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا جو ہے بھول گئے۔ تو اس پر جو ہے قرآن شریف کی 15 دن تک جو ہے وحی نازل نہیں ہوئی تقریباً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ جو ٹائم تھا بہت ہی مشقت والا گزرا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ آیات آئی تھیں تو اس میں جو ہے اللہ عز و جل نے تنبیہ کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اے نبی کبھی جو ہے اس طرح مت کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، الا کہ اگر اللہ چاہے۔ مطلب ہم جب کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی پیارے نبی کو بھی جو ہے یہی تنبیہ کی تھی کہ آپ جو ہے بغیر انشاءاللہ کہ یہ مت کہا کرو کہ میں کروں گا، کیونکہ کرنے والا ہے تب ہوتا ہے جب اللہ چاہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ بھی ایک فائدہ ہے آپ سب کے لیے، تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ تو اب آتے ہیں ان 3 سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال تھا اس کا جواب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس کا جواب اللہ عز و جل نے دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ جو ہے تمہیں پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں شخص بتاؤ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ تو اللہ عز و جل جواب میں اس کا نام بول رہے ہیں، کہ جیسے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ ڈائریکٹ بول دیا کہ یہ تمہیں جو ہے ذی القرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ اس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس نے حکومت کی تھی، بلکہ اس کا ڈائریکٹ نام ہی لے لیا۔ اور جو تیسرا سوال تھا اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، مطلب اصحاب غار، اصحاب الکہف والرقیم جو ہے وہ بستی تھی جہاں پہ ظالم حکمران تھا، جو کہ مطلب ہے کہ ظلم کرتا تھا اور غیر اللہ کی عبادت کے اوپر مجبور کرتا تھا۔ تو اس پر جو ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے آپ سے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مطلب الرقیم بستی والے۔ اردو میں یہ جو مقام واقع ہے، اس علاقے کا نام پہلے جو ہے الرجیب ہوا کرتا تھا، اور انہی کے بقول جو ہے اس کا پرانا نام جو ہے الرقیم ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غار ہے یہی غار ہے اصحاب کہف کی۔ اور جیسا کہ انہوں نے ابھی ہمیں یہاں پہ گائیڈر نے بتایا کہ یہاں پہ یہ جو ہڈیاں انہوں نے ایک قبر میں رکھی ہوئی تھی، ان کی جو ہے باقاعدہ بھی ریسرچ کی گئی ہے، تو یہ 2000 سالہ پرانی جو ہے مطلب ہے کہ انسانوں کی ہڈیاں ہیں، اور ایک جو ہے ان کو کتے کا جو سر ہوتا ہے وہ بھی ان کو یہاں پہ ملا ہے، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے اور بھی مقامات ہیں دنیا میں جو لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل جو اصحاب کہف ہیں وہ ان کے پاس ہیں، مطلب ترکیہ میں بھی ہے اور یمن میں بھی ہے۔ اب کون سا صحیح ہے یہ جو ہے اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ان کے سوال اور جواب کی طرف مختصراً طور پہ۔ اگر آپ تفصیلی واقعہ سننا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ کومنٹس میں مجھے بتائیے گا، تو وہ پھر میں کبھی جو ہے انشاءاللہ جو قرآن شریف میں واقعہ ہے سارا مطلب تفصیلی طور پر پھر آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے، یہاں پہ ہم مختصراً 2 حوالوں سے بات کریں گے۔ ایک جو ہے ان کے کتنے سال جو ہے وہ یہاں پہ سوئے تھے۔ یہود کے نزدیک جو ہے اہل کہف 300 سال تک جو ہے اس مطلب غار میں سوئے تھے، اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن شریف میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ وہ لوگ جو ہے اپنی غار میں مطلب سوئے رہے 300 سال اور مزید 9 سال، مطلب 309 سال۔ تو یہ اختلاف جو ہے
اس طرح ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ کہ یہ لوگ جو ہے آپ سے پوچھتے ہیں کہ چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں، تو آپ انہیں بتا دیں کہ وہ جو ہے حج اور لوگوں کی جو ہے ٹائمنگ کے لیے ہے، مواقیت مطلب ٹائمنگ، تاکہ لوگ اپنی سمجھ سکیں دن رات کی، اور اسی طرح ہفتوں کی اور مہینوں کی، اور اسی طرح جو ہے سالوں کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہود کے ہاں جو عیسوی سال ہے وہ موسم کے اعتبار سے ان کی تاریخ مرتب ہے کہ ہر سال جو ہے مطلب اسی مہینے میں یا ٹھنڈ ہوتی ہے، یا اسی طرح جو ہے جون جولائی اگست جو ہے گرمیوں کے مہینے، مطلب موسم کے اعتبار سے وہ شمسی اعتبار سے چلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 300 جو شمسی سال ہیں ان کو اگر آپ حساب لگائیں گے ہجری مطلب سال جو ہیں ان میں، جو جس کو ہم اصل میں قمری سال بولتے ہیں مطلب چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، تو پورے 309 سال بنتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جو ہے اللہ عز و جل نے جواب دیا تھا ان کا، اور دوسرا جو ہے جو تعداد تھی کہ کتنے بندے تھے وہ لوگ، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رابعهم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ جو ہے 3 تھے اور چوتھا جو ہے ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ لوگ 5 تھے اور چھٹا جو ہے ان کا کتا تھا۔ تو اللہ جل فرماتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں رجمن بالغیب، مطلب یہ جو 2 نمبر ہے نا، یہ جو ہے ہوا میں تیر چلانے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر رجمن بالغیب مطلب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ہوا میں تیر مار دو، لگ گیا تو لگ گیا، شکار ہوا تو ہوا، نہ ہوا تو نہ ہوا۔ تو یہ جو ہے اس بات کو بھی اللہ عز و جل نے اسی انداز میں رد کیا ہے۔ لیکن جو اگلا نمبر ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ کہ کچھ لوگ کہیں گے 7 جو ہے ان کی تعداد تھی اور 8واں جو ہے ان کا کتا تھا۔ تو اس کے بارے میں جو ہے اللہ عز و جل نے آگے جو ہے کچھ اور مزید مطلب اس نمبر کے بارے میں نہیں فرمایا۔ تو اس لیے جو ہے اکثر مورخین اور علماء کے نزدیک جو تقریبی تعداد ہے، مطلب جو زیادہ جو ہے جس تعداد کو وہ صحیح مانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ یہ 7 تھے اور 8واں جو ہے ان کا کتا تھا۔ واللہ اعلم، کیونکہ اللہ عز و جل نے آگے منع کیا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، ان کو بتا دو کہ اللہ عز و جل جو ہے ان کی تعداد کو بہتر جانتے ہیں، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کی اصل تعداد کو جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ان کی جو تعداد ہے وہ یہاں پہ میٹر نہیں کرتی۔ میٹر یہ کام کرتا ہے کہ وہ لوگ اپنا ایمان بچا کے اور غار میں جا کے سو گئے تھے، اور ان کی جو کیفیت تھی غار میں سونے کی، اور ان کے جسم تاکہ جو ہے خراب نہ ہو، اللہ جل فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ کہ جب آپ دیکھو گے کہ جب سورج نکلتا ہے مشرق سے تو ان کی جو ہے کہف کے مطلب غار کے جو ہے دائیں طرف سے جو ہے روشنی اندر آتی تھی، مطلب جو اوپر سے آپ نے ابھی روشن دان دیکھا تھا کہ اوپر سے روشنی کس طرح جو ہے ان کے رائٹ سائڈ سے اندر داخل ہوتی تھی کہف کے اندر۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ کہ جب سورج غروب ہوتا تھا تو وہ جو ہے مطلب غار کا جو دروازہ ہے وہ شمال کی طرف کھلا ہوا ہے، جیسا کہ ابھی آپ یہاں پہ دیکھا ہے آپ نے، تو شمال سے جو ہے ان کے اندر جو ہے مطلب روشنی آتی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ کہ وہ جو ہے فجوہ مطلب غار کے اندرونی حصے میں جو ہے سوئے ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اور ان کا جو کتا تھا وہ جو ہے اپنے پاؤں پھیلا کے مطلب ہے کہ بیٹھا تھا، جیسا کہ آپ آج کل کچھ دروازہ بنا ہوا ہے مطلب غار کے واجہہ کے اوپر۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ان کو دیکھیں گے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا کہ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھنے جائیں گے اس حالت میں جو کہ 309 سال کا جو عرصہ تھا اس کے دوران، تو آپ لوگ جو ہے مطلب رعب اور خوف سے جو ہے مطلب بہت ہی ڈر جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ اور پھر ہم نے جو ہے ان کو جگایا اور تاکہ جو اپنے آپ سے سوال کریں
قالوا کم لبثتم کہ تم لوگ جو ہے کتنا عرصہ جو ہے سوئے رہے، تو کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا 2 دن، لیکن اللہ عز و جل آلریڈی فرما چکے ہیں 300 سنین وازدادوا 9۔ بہرحال یہ جو ہے بہت لمبا ہو رہا ہے واقعہ، میں یہیں پہ جو ہے اکتفا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ان کی جو ہے وصال ہو چکا تھا بعد میں، اور یہ بات قرآن شریف میں موجود ہے، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ مطلب 309 سال کے بعد جب ان کا وصال ہوا، جب بعد میں کچھ عرصے کے بعد، تو اہل بستی جو ہے مطلب انہوں نے واقعات تو سن رکھے تھے ان کے بارے میں کہ کس طرح جو ہے کچھ جو نوجوان تھے اپنا ایمان بچا کے پہاڑ کی غار میں چلے گئے تھے، تو بعد میں جو ہے اللہ عز و جل نے ان کی جو کیا کہتے ہیں جو میتیں تھیں، جو ان کے مطلب ہے کہ باڈیز تھیں، وہ اہل قریہ کو دکھائیں تھیں، تو اس لیے جو ہے بعد میں اہل قریہ کا آپس میں اختلاف ہوا تھا کہ ہم ان کی قبور کے اوپر جو ہے ایک مثال کے طور پر نشانی بناتے ہیں، یا آپ مزار کہہ لیں آج کل کی مطلب لغت میں۔ تو جب ان میں اختلاف ہوا تو ان میں سے جو مطلب طاقتور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ نہیں بھئی ہم تو اس کے اوپر جو ہے مسجد تعمیر کریں گے۔ تو اوپر جو ہے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں، آئیے آپ جو ہے یہ اوپر مسجد دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کی غار کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور تقریباً بتا رہے ہیں کہ یہ جو پتھر یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ بھی 2000 سال سے تقریباً پرانے عرصے کے، مطلب رومن کے حکومتوں کے جو ہے عرصے کے یہ جو پتھر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں مسجد کے غار کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ لوگ پہلے اعتراض کر رہے تھے جس دن ہم لائیو آ رہے تھے اور مسجد دکھائی تھی، تو اللہ کے بندے ایک مساجد جو ہے آپ لوگ تحقیق نہیں کرتے، مساجد تو اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی۔ مسجد اقصی ہو گئی، مسجد الحرام، یہ کب کی بنی ہوئی ہیں؟ یہ مطلب ہے کئی ہزاروں سال سے پرانی جو ہے یہ مساجد بنی ہوئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات تو قرآن شریف خود کہہ رہا ہے کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ اہل کہف کے جو بستی والے لوگ تھے انہوں نے بعد میں جب ان کی لاشیں ان کو ملی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر مسجد تعمیر کریں گے۔ اور روشنی کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر سے کیسے روشنی آتی تھی، یہ جو ہے غار کے اوپر سے روشنی یہاں سے داخل ہوتی تھی، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، جی یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، روشنی جو ہے یہاں سے داخل ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت جس طرح دوپہر کے ٹائم پہ زوال سے پہلے اور پھر زوال کے بعد جو ہے یہ جو نیچے وہاں پہ دروازہ ہے یہ شمال ہے، یہاں سے جو ہے پھر روشنی داخل ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ جی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو ہے اور یہ جو آپ کو ایک قیمتی مقام کی زیارت کرائی ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، مزید جو ہے تاریخی مقامات اور جو کلچر لائف ہے باقی قوموں کی، عرب میں سے بھی باقی کنٹریز کی، سعودی عرب ہو گیا، جارڈن ہے، فلسطین ہے، شام ہے، مصر ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ایسے مقامات دکھا سکوں، اور کلچر جو ہے ان کا کلچر وہ بھی دکھا سکیں۔ تو آپ سب کا جو ہے بہت شکریہ، آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔